بھائی نے کہا کہ شب برات میں مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اکیلے پڑھنے چاہیے یا جماعت سے؟ ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنے پر فتنہ پھیل گیا مسجد کے اندر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بالکل اگر جماعت سے اس کا اہتمام ہوتا ہے تو نہ منع کیا جائے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے فقہا جو پرانے فقہا تھے، قدیم فقہا تھے، انہوں نے یہ نوافل کو جماعت سے پڑھنے کو منع کیا تھا، لیکن ہر ایسا نہیں دو چار جمع ہو گئے خود پڑھ لی کوئی بات نہیں، وہ تداعی کے طور پہ، تداعی کا مطلب باقاعدہ دعوت دینا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک امام کے علاوہ کم از کم 4-5 مقتدی کا ہونا، انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں۔ اچھا، کیوں منع کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں فرض نماز اور اس کی جماعت کی بڑی رغبت تھی، لوگ اس طرف مائل ہوتے تھے۔ انہوں نے سوچا اگر ہم نوافل کی جماعت کی اجازت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مشغول ہو کر پھر جو واجب جماعت ہے اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، تو منع کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ حرام ہے، اس لیے نہیں کہ آپ گناہگار ہوں گے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ قلت جماعت کا سبب نہ بنے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا تو ہمارے بہت سے فقہا نے، جن میں خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہیں، فتاوی رضوی میں فتاوی موجود ہے، انہوں نے اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ یہاں تک لکھا کہ یہ اس وقت جو فقہا نے منع کیا تو اس وقت اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھتا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوتا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں تحریمی پہ کوئی دلیل نہیں، اس کے حرام ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ زیادہ مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی فعل گناہ نہیں ہوتا، بلکہ تحقیق اعلیٰ حضرت کے مطابق مکروہ تنزیہی فعل پر اگر کوئی استقامت حاصل کر لے، اس کو عادتاً اپنا لے، تب بھی گناہ نہیں ہے۔ اور آپ نے لکھا کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی منع کرے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں، آپ فرض نماز کے لیے بلاتے رہیں لوگوں کو، جماعت کی ترغیب دیتے رہیں، مسجدیں نہیں بھریں گی، لیکن نوافل کے لیے بلائیں گے، ٹھاٹے مارتا سمندر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مائل ہو رہے ہیں، ہونے دیں۔ اب جو یہ نوافل کی جماعت ہے، اس میں آپ بیان رکھیں اصلاحی، پہلے یا بعد میں اصلاحی بیان، اس میں فرض نماز کی ترغیب دیں، جماعت کی ترغیب دیں، تو گویا کہ اب نفل جماعت کے لیے لوگوں کا آنا اور وہاں پر بیٹھنا، اصلاحی بیان سننا، یہ واجب جماعت کو تقویت پہنچائے گا۔ مقصود بدل گیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ خود اعلیٰ حضرت کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، تو کیوں نہیں فالو کرتے آپ؟ آئیے اس کے اوپر پھر مطلب ایک ڈیبیٹ رکھنے چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جو ہٹ دھرمی کر کے مسجدوں میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بیچارے اچھا خاصا لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی پڑھ رہا ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے، ہٹ جائیں، پڑھنے دے لوگوں کو۔ باقی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، کسی کو اور تشفی چاہیے تو انشاءاللہ پھر اور میں آپ کو مواد بھی فراہم کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کے فتنے فساد نہ پھیلائے جائیں۔ کمیٹی کو چاہیے اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ فتنہ کر رہے ہیں مسجد کے اندر تو اس پر ایک فتویٰ لے لیں، ہماری اکیڈمی سے لے لیجئے کہ میرا نمبر لے لیں، یہاں سے ہم آپ کو ریٹن فتویٰ دے دیں گے، ہوگا بھی فتویٰ وہی دے دوں گا، پہلے بنے ہوتے ہمارے فتوے، تو وہ آپ لے کر وہ دے دیں کمیٹی کو، اور جو لوگ اعتراض کریں اس کو دکھا دیں کہ اس کے خلاف دلیل لے کر آؤ۔ انشاءاللہ نہیں لے کر آ سکتے اور پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، شب معراج میں، شب برات میں جاگنا، روزہ رکھنا، اس کو وہ منع کرتی ہیں۔ دیکھیں، مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں، اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملا تھا، انعام تو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اختیار کیا، ان کی موافقت میں سرکار نے۔ انعام ملے شب برات، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت آپ نے دیکھے، ایک بہت اہم واقعہ ہوا، ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کوئی زنا تو نہیں کر رہا، گالیاں تو نہیں بک رہا، فائرنگ تو نہیں کر رہا،
لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیاں کریں؟ وہ کیا کریں گے باہر نکل کے؟ بتائیں شب معراج میں اور شب برات میں اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو، وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے، فلاں جگہ بیٹھ جائیں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے، یہ بہتر ہے؟ مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے؟ جبکہ ان جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان راتوں میں، انہیں علماء کی تائید حاصل ہے، متقی، پرہیزگار، صاحب علم علماء، یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب معراج میں، مینورٹی باہر ہوتی ہے۔ مینورٹی ٹھیک ہوگی، میجورٹی غلط ہوگی؟ میری عقل سے بھی انسان سوچ لے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، جو خواتین اس قسم کی تفسیر پڑھا کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں، ان سے آپ بالکل دور رہیں۔ وہ تفسیر نہیں پڑھا رہی، وہ تخریب کر رہی ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، آپ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ اہل سنت کے یہ معمولات ہیں، اہل سنت کے علماء نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے، قرآن و حدیث سے اس پہ دلائل موجود ہیں، لہٰذا آپ اسی پر عمل کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے اس سے لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں، تنقید بھی نہ کریں، لیکن بہرحال ان کو جوائن کرنا یہ بالکل آپ کے لیے شرعاً صحیح نہیں ہوگا، ان سے آپ علیحدہ ہٹ کر رہے ہیں۔ کس نے کہا یہ کہنا کیسا ہے؟ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں جو بے ادب بے نصیب کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت ہی نہیں ہوگی، اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے محروم ہوگا، یہاں ظاہری معنی نہیں ہے یہ تو، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے خاص موقع پہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں تو وساوس میں مبتلا ہو کر برکتوں کو چھوڑ دینے کے بجائے رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔